فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو مدائن فتح ہویا جدو 17 ہجری دا زمانہ آیا امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا زمانہ یقدو سے مدائن فتح ہو گیا حضرت عمر فاروق اپنے غلامانو مصطفیٰ دے دیوانیانو آپ مال غنیمت بنڈن دے لے مال غنیمت تقسیم کر رہے لے تھوڑی دیر تو بعد امام حسن تشریف لے کے آئے امام حسن فرما دے لے آکے یا امیر المومنین عرض کی امیر المومنین میں حسین حسن ابن علی جنہ میرا حق ہے اور میرا حق ادا کیتا جائے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ دے اندر 500 درہم تقسیم فرما رہے سن جدو امام حسن آئے جناب عمر فاروق نے 1000 درہم آپ کی بارگاہ سے پیش کیتا امام حسن تشریف لے گئے تھوڑی دیر تو بعد امام حسین آگے آپ نے بھی ایوئی گل کی تھی آقا امیر المومنین جنہ اللہ نے سادہ حق تاڑے تے لازم کیتا ہے سادہ حق ادا کرو امام حسین آئے جناب عمر فاروق نے تجھے صحابانوں 500 ادا کیتا لیکن امام حسین 1000 درہم بھیج کیتا جدو 1000 درہم دا نظرانہ لے کے تشریف لے کے جان لگے جناب عمر دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے آپ نے عرض کی تھی بابا ایک گل سمجھ نہیں آئی جدو اے شہزادے چھوٹے چھوٹے سن مدینے دی گلیاں دے اندر اے شہزادے کھیڑ دے ہوندے سن او اسا جنگاں لڑ دے سا اسا سینئر سا اسا اس وقت بھی مصطفیٰ دے لشکر دے اندر اسا شامل رہنے سا تے اے بابا ایک گل سمجھ نہیں آئی تجھانو 500 لیکن شہزادیانو 1000 اتنی وجہ کی ہے جناب عمر نے فرمایا بیٹا ایک گل گور نال سن لا فرمایا بیٹا انہاں دی ریس کون کر سکتا ہے بیٹا انہاں ورگا کون ہے بیٹا کائنات دے اندر انہاں جیسا کوئی نہیں اگر تو جانا ہے تینوں میں 1000 ملے فرمایا 10 انہاں دی ماں فاطمہ زہرا تیری ماں انہاں دی ماں ورگی آکھیا نہیں فرمایا انہاں دا بابا علی المرتضی تیرا بابا اودے ورگا آکھیا نہیں آکھیا انہاں دی خالہ حضرت زینب رقیہ تے ام کلثوم تیریاں اے وجیاں خالہ نے عرض کی تھی نہیں بابا فرمایا انہاں دے ماموں حضرت قاسم طیب ہوتا ہے عبداللہ نے تیرا ماموں ایسا ہے وے عرض کی تھی نہیں بابا فرمایا انہاں دے چاچے حضرت جعفر ورگے حضرت مسلم بن عقیل جیسے انہاں دے چاچے میں تیرے چاچے ہو جے میں انہاں دی نانی ہوئے جدی نانی مصطفیٰ واسطے جدو غار دے وچ میرے نبی تشریف فرما سر سجدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی لے کے جاندیوں نے کھانا لے کے جاندیوں نے ایک دفعہ خدیجہ الکبریٰ دے قدمہ دے اندر ایک کنڈا لگ گیا کنڈا چوب گیا اللہ نے فرمایا جبریل جی کی حکم نے لبے جلیل فرمایا جبریل جا میرے یار کول چلا جا اور میرے نبی نو سلام کھاتی نالے نبی دی زوجہ محترمہ جدو خدیجہ الکبریٰ نبی دے کول آئے اس خدیجہ نو میری طرف سلام یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جناب عمر بیان کرتے فرمایا خدیجہ الکبریٰ دے پیراں جے اگر کنڈا لگ جائے مصطفیٰ دی ڈیوٹی کر دے آیا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جدو ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ جدو غار دے وچ پہنچیاں حضرت جبریل ایک سین دے ہو کے کھلو گے عرض کی تھی کملی والیا خدیجہ الکبریٰ نو اللہ نے سلام بھیجے آئے یالے میرا بھی سلام پیش کر دیا جائے میرے کریم آقا نے خدیجہ الکبریٰ نو یا گیا فرمایا خدیجہ
تینوں اللہ نے سلام آکے آئے، نالے جبریل نے تینوں سلام آکے آئے۔ خدیجہ عرض کر دیا ہے کملی والیا میرا مقام اتنا ہے، میرے قریب آقا فرمایا اے خدیجہ اے جڑی عزت تینوں ملی ہے اے محمد دا صدقہ ملی۔ امیر المومنین جناب عمر آپ فرماندے نے اے عبداللہ اے میرے بیٹے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر، کون عمر؟ مراد مصطفیٰ عمر، کون عمر؟ جناب جن میں مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے، غیر مسلم بھی آکھن تے مجبور ہو گئے۔ اگر دنیا دے ہوتے ایک سال اور عمر وقت گزار جاندے دنیا دے کوئی کافر نہ ہوندہ، چار چفیرے مسلمان ہی موجود ہوندے۔ او عمر جتے جناب زبان دے حق بول دائے، او عمر جڑا جتوں لنگ جائے شیطان اور رستہ ہی بدل جاندہ ہے، او عمر جڑا مصطفیٰ دی مراد بن گیا آیا، جڑا مصطفیٰ دا سسر بنیا، جڑا جناب حضرت حفصہ دا والد میرے آقا دا سسر بھی لگ دائے، نالے جناب مسلمانہ دا تجھا خلیفہ ہے۔ جناب عمر آخدے اپنے بیٹے نو دس رہے تیری ماں انہاں دی ماں ورگی نہیں، تیرا پاپا انہاں دے باپے ورگا نہیں، تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا نہیں، تیرے ماموں انہاں دے ماموں ورگے نہیں، تیریاں خالہ انہاں دیا خالہ ورگیاں نہیں۔ آکھیا بیٹا اے پوری کائنات کے اندر اے او گھرانے دے لوگ نے جنہوں اللہ بھی پیار نال آکھدا ہے اے دنیا والے ہو جتنی دیر تک میرے نبی دی آل دے ہوتے درود نہیں پڑھو گے تاکہ نمازہ قبول نہیں کرانگا۔ میں کہ جیڑا آقدہ ہے غیر اللہ واسطے فلانا کام نہ کرو ایک ختم نہ جائز ہو گیا، میں کلا قدر واسطے ایک ہی غیر اللہ دا نہ آ گیا، یار میں حرام ہو گئی ایک ہی غیر اللہ دا نہ آ گیا۔ میں کیا فاتحہ دی تلاوت کر دے ویک فاتحہ دے اندر جدو تو پڑھنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اونا دے رستے تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہے۔ میں کہ اے غیر اللہ کی تو جتنی دیر کا غیر اللہ کا ذکر نہ کرو نماز شروع نہیں ہوتی۔ ہر مذہب کے نزدیک مسلک کے نزدیک فاتحہ شریف پڑھنے ضروری ہے، امام بات سے تو ضروری ہے نا جی، فاتحہ پڑھنے ضروری ہے۔ وہ دے اندر جو آتا ہے بندہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ الذین کہنے لوگ ہیں؟ وہ خدا سے نہیں نا ہے صاحب، جنہیں انعام یافتہ لوگ نے وہ خدا سے نہیں نا، خدا سے بندے نے نا، بولو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ خدا دے بندے رہے جنہاں دے متعلق دعا پہ کرنا ہے انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دے رستے تے چلا۔ میں کہ اللہ جی آخر غیر اللہ دا نہ آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ میں کہ نماز سے متعلق تیرا کی عقیدہ ہے، نماز سے متعلق تیرا کی نظریہ ہے، اور جتنی دیر تک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ پڑھے تیری نماز مکمل نہیں۔ میں کیا غیر اللہ دا فتوہ دین تو پہلے ایک ذہن چ رکھ لے، اللہ دی عزت کی قسم فاتحہ کے اندر بھی غیر اللہ دا ذکر موجود ہے، اور اللہ دا قرآن دستا ہے اگر سیدھے راہ تے چلنا چاہنا ہے تو پھر انہاں دے راہ تے چل جنہاں تے رب نے انعام کیتا۔ میں کہ سنیا تینوں مبارک ہوئے، تیرا نماز سے بچ بھی اوہی عقیدہ ہے، نماز تو پار آوے پھر بھی تیرا اوہی عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اگر درود ابراہیمی ہے جی درود ابراہیمی پڑھیا کرو۔ میں کہ نماز سے اندر درود ابراہیمی جدو پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد منکرہ اس وقت دستے سے
سلام پیش کرنے اسا نماز چبار بھی آکے ایوی آپ لے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے مسجد بھی حسینی ہے یہ منبر بھی حسینی ہے گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نواسے کو لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے اور یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی قاری کے ہونا دے قرآن بھی حسینی ساڑھا قیدہ ہو جائے نماز سے بیٹھے نماز زبان بھی ساڑھا ہوئی قیدہ ہے بابا سبحان اللہ جناب عمر نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کر کے اپنے بیٹے کو محبت